ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان نے حالیہ ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت ہر ملک کو تسلیم کریں گے، اگر ہم کسی کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ ہے اسرائیل۔ اس بیان کے بعد سہیل شاہین کا یہ بیان کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر چپ نہیں رہیں گے، اس نے اسرائیل اور انڈیا میں بہت زیادہ پینک پھیلا دیا ہے۔ لیکن اب جو اسرائیل کرنے جا رہا ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ یہ اسرائیل کا ٹاپ کا اخبار ہے یروشلم پوسٹ، آپ کی سکرین پر چل رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ انہوں نے پورے کا پورا ایک آرٹیکل ریسرچ بیس بقول انہوں نے چھاپا ہے اور کہا ہے کہ طالبان یعنی افغان طالبان جنہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، یہ اسرائیل کا جو 10 گمشدہ قبیلے ہیں ان میں سے ہیں۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو پشتون ہیں یہ بیسیکلی 8ویں دن اپنا ختنے کرواتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری ان کی جو روایات ہیں یہ کسی صورت دوسروں سے نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر وہ گوشت اور دودھ کو مکس نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا یہ کیا ایک آثار ہے کہ ان کا تعلق ہم سے ہے۔ اب سنیے ذرا، افغان طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اتنا تگڑا بیان دیا ہے، اتنا تگڑا بیان دیا ہے۔ یہ بیان اس آرٹیکل کے بعد کیا اہمیت اختیار کر کے سب سے پہلے سن لے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ریسرچ کی ہے اور ہماری ریسرچ سے ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ برٹش امپائر، سوویت یونین اور امریکہ کو شکست دینے والے یہ جو طالبان اور پشتون ہیں، یہ یہودیوں کے جو 10 قبیلے گم گئے تھے جو اسرائیلی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں ہم پوری کوشش کرتے رہے، دنیا کی نیوز کی ہیڈ لائن بنی، ہم ریسرچ کرتے رہے، تو ہمیں جا کر یہ پتا چلا کہ 2700 سال پہلے جب آشوریوں نے ہمیں مارا تھا اور پھر ہمارا ایک قبیلہ جو اصل میں پشتون ہے یہ ایگزائل میں چلے گئے تھے، پھر یہ آگے سے انڈیا اور دوسری جگہ آگے پھر پاکستان، انڈیا اور افغانستان میں آ کر یہ آباد ہو گئے۔ یہ پشتون یا جن کو پٹھان کہا جاتا ہے یہ کروڑوں میں ہے، اور ان کی اکثریت اس وقت پاکستان اور افغانستان کے اندر رہ رہی ہے، اور یہ بھی اسی طرح بہادر ہے جس طرح اسرائیلی ہے، یعنی ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال یہ مزید پیش کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت سمجھیے یہ ہے کہ بہت سارے جو پشتون ہیں وہ اپنے آپ کو آج بھی بنی اسرائیل یعنی اسرائیلیوں کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور ان کی جنریشن جو ہے ان پر ہم نے ریسرچ کی ہے تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ بہت سارے جو اسلامک ٹریولر سے مسلمان جنہوں نے تاریخ لکھی، انہوں نے 13ویں صدی کے اندر، جب اس وقت دور دور تک یہودیوں کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں تھا کہ وہ تعریف کرتے یا کچھ کرتے تو ان کو کچھ فائدے حاصل ہو سکتے، آج تو بہت زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اس وقت جب ان لوگوں نے تاریخ پڑھی سینٹرل ایشیا ہے اور اس کے 400 سال بعد اسلامک اسکالر نے لکھا تو پتہ یہ چلا کہ پشتون اصل میں اسرائیلی ہیں، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ پشتون کسی دوسری ذات سے شادی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے اور نہ وہ کرتے ہیں، اسی طرح اسرائیلی بھی یہودی بھی کسی سے شادی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 1858 میں ہسٹری آف افغان لکھتے ہوئے جوزف پیرٹ نے کہا تھا کہ یہ جو پشتون ٹرائبز ہیں، خاص طور پر یوسف زئی، یہ بیسیکلی انہوں نے پریزنٹ کیا تھا پرشین شاہ نادر شاہ افشر کو ایک بائبل جو کہ ہبریو لینگویج میں لکھی گئی تھی، اور آرٹیکلز بہت ساری ان کے پاس چیزیں تھی جس سے ان کو پتہ یہ چلا کہ ان کے آباء اجداد یہودی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر بے شمار چیزیں رکھی ہیں کہ اسرائیلی کہاں پر ہے، کیا کرتے ہیں، یعنی ایک لمبی چوڑی انہوں نے تفصیل دی کہ ہم بہت سارے افغان یہودیوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور حالیہ جو ایک آخری یہودی رہ گیا تھا جو افغانستان میں تھا، اس کو بھی امریکہ نے بلا لیا ہے اور اب اس کی فیملی اسرائیل میں۔ اب یہ پوری کیمپین کیوں چلا رہے ہیں اس پر تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وزیر خارجہ امارات اسلامی جو افغانستان میں افغان طالبان نے اپنے وزیر خارجہ رکھے ہیں،
انہوں نے اس کا کمال جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ ہر جگہ پر کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے۔ اسرائیل تو کوئی ملک ہی نہیں ہے، ہم اس کا وجود کیوں تسلیم کریں؟ اسرائیلی کوئی ملک ہے؟ یہ تو فلسطینیوں اور مسلمانوں کی زمین پر قابض لوگ ہیں، تو جو قابض ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں طالبان نے آج اپنی پہلی پالیسی جاری کی ہے۔ ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے، مسجد اقصی تو ہے ہی ہماری، باقی بھی لینڈ ہمارا ہے۔ یہ عمران خان کے لیے کلیئر میسج ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن، یعنی 2 ریاستی فارمولا، جس میں فلسطینی بھی خوش ہو اسرائیلی بھی۔ قائد اعظم کہتے تھے کوئی 2 ریاستی فارمولا نہیں ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح اب حکومت کہتی ہے نہیں جی، اگر فلسطینی بھی مان جائیں یا وہ بھی مان جائے تو دونوں اگر ساتھ خوش رہتے ہیں، کوئی فارمولا نکلا تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں۔ اب اس طرف ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، یہ کیوں کریں؟ اصل میں طالبان کا ہے بہت زیادہ خوف۔ انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان کے اندر اسرائیل کے کمانڈوز، موساد کا پورا نیٹ ورک، پنجشیر میں جو حالیہ فتح کیا ہے پورا موساد کا نیٹ ورک نکلا، اور جو آخری کابل کے اندر سے امریکہ نے 300 اسرائیلی کمانڈوز کو نکالا۔ اگر یہ لوگ اتنے سچے ہیں یا یہ طالبان کو اپنا سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، عربوں کو تو یہ اپنے کزن کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یو اے ای کو تسلیم کر رہے ہیں، سعودی عرب کو کیمپین کیا چلا رہے ہیں، اور جواز کے دیے ہمارے کزنز ہیں۔ اب جانتے ہیں عربوں میں سب سے زیادہ خالص عرب کون سے ہیں؟ یمن کے اور فلسطینی۔ یمن پر بھی جنگ مسلط ہے، اور سب سے بڑھ کر فلسطینی جو ان کے خالصتاً کزن ہیں، ان کے لینڈ پر تو انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو پھر کس طرح آپ کہتے ہیں کہ کزن ہے؟ آپ اپنے کزنوں کو نہیں چھوڑا، اب آپ کہتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے یہ اپنے ہیں۔ اب جانتے ہیں اسرائیلی کیا کرتے ہیں؟ یہ جب ان کے اس وقت کے دور کے اندر قبیلے تھے تو انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، پوری طرح کتابوں میں درج تھا، یہ ہمارے قبیلے ہیں، یہ ہے۔ یہ ان کو تب سے جب ان کو مار پڑی، آپس میں ان کی خانہ جنگی ہوئی، لڑائی ہوئی، تو اس کے بعد سے اب تک یہ ٹریک کرتے آ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر آباد تھے، کیا تھا۔ اور ایک ایک کر کے ایلیا ایک چیز بیسیکلی پروسیجر ہوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے چاہے ایتھوپیا میں یہودی بستا ہے، پاکستان میں بستا کہیں بھی ہے، جو یہودی بالکل نسل در نسل اس وقت آ رہا ہے، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہودی ہو اور بعد میں مسلمان یا کرسچن یا کوئی بھی مذہب اختیار کر لیں، یہ ان کی نسلوں کو بعد میں کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ یہودی تھے، تمہارے اندر یہودیوں کا خون ہے، لہٰذا کنورٹ ہو جاؤ، واپس آؤ۔ ان کو پیسہ، شہرت، بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، اور بہت سارے جو یہودی ہیں جو کنورٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان لوگوں پر نظر رکھیں۔ اب جب انہوں نے 20 سال طالبان کے خلاف سازشیں کی، یہ سارا 9/11 کا جو کھیل تھا یہ اسرائیلیوں نے کیا تھا بش کے ساتھ مل کر۔ اور اس کے بعد اب دیکھ لیجئے، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں، جب یہ ہار رہے تھے اس وقت جو ان کے مطابق یہ طالبان ہار رہے ہیں، تو تب تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے تو ہیڈ لائنز لگوائیں، جبکہ ان کو پتا تھا وہ جیت رہے ہیں۔ اب جب وہ جیت چکے ہیں تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، نہ یہ تو ہمارے بھائی، کیونکہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو مانتے نہیں ہیں، ان کو بتا رہے ہیں دیکھو تم ہمیں نہ مارو، تم تو ہمارے بھائی ہو، تم تو ہمارے وہ سگے ہو، جو ہم نے 10 لاسٹ ٹرائب تھے وہ کھوئے ہیں، ان میں سے تم ہو، تو تمہارا اور ہمارا خون ہی ایک ہے، تم ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ بلکہ تم نے فتح کیا ہے، آؤ ہاتھ ملاؤ ہمارے ساتھ، کیونکہ طالبان نے وہاں سے غرقت کے درخت ہٹانے شروع کر دیے ہیں، اور پھر انہوں نے مسجد اقصی آزاد کروانی، اور حدیث بھی خراسان والی جو ہے وہ ان پر آ کر فٹ بیٹھتی ہے۔